ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، تسبیح و تمجید، تکبیر و تحلیل، تعظیم و توقیر، تقدیس و تنزیہ اللہ احکم الحاکمین، مالک العلام ذو الجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، رازق المخلوقات وحدہ لا شریک لیہ. صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رئیس المصلحین، امام المتقین، سید الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے لیے. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے
بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ ان کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، اشرف، اکرم اور اعظم اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بنایا ہے۔ انسانوں میں اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو کئی اعتبار سے باقی انسانوں پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ ان نبیوں اور رسولوں میں سے اللہ رب العزت نے انہیں زیادہ مرتبے سے نوازا جنہیں نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول کا بھی اعزاز نصیب ہوا، اور ان رسولوں میں اولو العزم 5 رسول باقی سارے رسولوں کی نسبت شان اور مقام میں زیادہ اونچے ہیں، اور ان 5 رسولوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید ولد آدم قرار دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے روز میرے دست اقدس میں حمد کا علم ہوگا، جھنڈا ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سارے انسان میرے اس جھنڈے کے نیچے میرے پیچھے ہوں گے، اور اس میں فخر کی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اعزاز ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مرتبہ عطا فرمایا، ایسے ہی دنیا کے اندر 70 امتیں ہوئی ہیں، اور ان 70 امتوں میں سب سے بلند مرتبہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس امت میں سب سے مقدس، سب سے پاکیزہ، سب سے اللہ کو محبوب اور سب سے زیادہ اللہ کے ہاں مقام و مرتبے کی حامل وہ جماعت جسے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کی تعداد لگ بھگ 1.5 لاکھ ہے، اور ان 1.5 لاکھ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر آگے مرتبوں کا فرق ہے۔ ان میں وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، دونوں ہی اللہ کے پسندیدہ لوگ، لیکن مقام و مرتبہ ان کا زیادہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں بھی آگے مقام و مرتبے کا فرق ہے، اگرچہ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، لیکن مکہ فتح ہونے سے پہلے اور اس سے پہلے غزوہ ذات جیش العسرہ جسے جنگ تبوک کہا جاتا ہے، جو اس میں شامل ہوئے تھے، ان کا مقام و مرتبہ اس سے زیادہ ہے،
جو اس کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اور اس سے اور پیچھے کہ وہ لوگ جو صلح حدیبیہ میں شامل تھے، ان کا مقام و مرتبہ ان لوگوں کے مقام مرتبے سے زیادہ ہے۔ اگر اس سے اور پیچھے آ جائیں تو غزوہ خندق والے ان سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ میں، اور اس سے اور پیچھے آئیں تو احد میں شامل ہونے والوں کا اعزاز، اور اس سے اور پیچھے آ جائے تو غزوہ بدر میں شامل ہونے والے۔ بہرحال یہ مقام و مرتبہ، پھر اس سے اور پیچھے آئیں تو جو لوگ ہجرت کر کے اپنے دین کو بچا کر کے، اپنے گھر بار کو قربان کر کے، اپنے عزیز و اقارب کو اللہ کے مقابلے کے اندر چھوڑ کے آگے، اور پھر اور پیچھے چلتے جائیں، اللہ اکبر کبیرہ، وہ لوگ جنہیں رسول اکرم علیہ السلام نے ایک مجلس کے اندر بیک وقت ایک زبان سے جنتی ہونے کی بشارت دی، اور وہ خوش نصیب جنہیں عشرۂ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور پھر اس سے اور آگے ہے نا تو پھر ہمیں وہ 4 عظیم الشان شخصیات نظر آتی ہیں جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، اور ان میں بھی اسی ترتیب کے ساتھ مقام و مرتبہ ہے جس ترتیب کے ساتھ انہیں اللہ رب العزت نے یہ خلافتیں عطا فرمائی تھی۔ پہلا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور یہ بات معروف اور مشہور ہے، بڑی خوبصورت بات جناب علی رضی اللہ عنہ نے کہی تھی، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر۔ اسی ترتیب سے پھر اس کے بعد عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرات محترم، آج 16 ذی الحج ہے، معروف اور مشہور روایت کے مطابق 18 ذی الحج جمعے کا دن تھا، 35 ہجری تھی۔ تاریخ اسلام کا ایک بہت ہولناک سانحہ ہوا، تاریخ عالم نے اس بے دردی سے اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا، اس منصب پہ بیٹھا ہوا شاید کوئی اور انسان نہ دیکھا ہو۔ ویسے تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے، جامع شہادت نوش کرنے والے بڑے عظیم لوگ گزرے ہیں، لیکن اختیار بھی ہے، منصب بھی ہے، اس سب کے باوجود اللہ کے رسول کی محبت اور آپ کے قول کی پاسداری کا یہ عالم ہے، اپنی جان قربان کر دی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے وہ عظیم الشان شخص جو اپنی جان تک کو قربان کرنے کے لیے اپنے منصب کو جو ہے جائز بھی استعمال نہیں کر رہا، بھلا وہ انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے منصب کو ناجائز کیسے استعمال کرے گا؟ آج لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے اقربا پروری کی تھی اور اپنے قریبی لوگوں کو جو ہے نواز دیا تھا، ناجائز ایسے کیا تھا۔ اور جو آدمی اپنی جان کے لیے جائز اختیار استعمال نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے دوستوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے ناجائز اختیار کیسے استعمال کرے گا؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے ان کی پاک بازی کی، ان کی عظمت اور ان کی شان کی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعبیر میں۔ خود جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر جب بعض لوگوں نے ان کے اوپر اعتراض کیا تھا تو یہ بات کہی کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیعت کی ہے نا، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کہا بیعت کرنے سے لے کر آج تک جب تم میرے اوپر اعتراض کر رہے ہو، ما عصیتہ ولا غششتہ، میں نے کبھی بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی ہے، نہ کبھی دھوکہ دیا ہے۔ صحیح بخاری اس بات پہ گواہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر قرابت داری کی وجہ سے
اگر رشتہ داری کی وجہ سے محبتیں ہوں اور ان کا احترام ہو، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری کو آپ جانتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پھوپھی ذات تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ البیضاء ام حکیم اور نبی محترم علیہ السلام کے والد جناب عبداللہ، یہ دونوں حقیقی بہن بھائی تھے۔ حتیٰ کہ مورخین نے، سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے والد حضرت عثمان کی والدہ یہ جڑواں تھے، توأمہ، ان کو عربی کے اندر جڑواں کو کہتے ہیں توأمان، یہ دونوں اکٹھے پیدا ہوئے تھے۔ یہ حضرت عثمان نبی اکرم علیہ السلام کے ماموزات، رشتہ داری کی بنیاد پر احترام کرنا ہو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تاریخ انسان کے واحد شخص ہیں کہ جن کے عقد کے اندر یکے بعد دیگر ایک نبی کی 2 صاحبزادیاں، پہلے حضرت رقیہ، اس کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی 2 کنیتیں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر نقل فرمائی ہے، اور دونوں کنیتوں کا تعلق جو ہے اس کا بھی ایک اللہ کے رسول کے رشتے کے ساتھ ہے۔ کہ ان کی ایک کنیت تھی ابو عبداللہ، اور عبداللہ کون تھا؟ جس پر ان کی کنیت تھی، نواسہ رسول تھے، جیسے حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے رسول کے نواسے تھے، ایسے ہی حضرت عبداللہ بھی اللہ کے رسول کے نواسے تھے۔ حضرت حسنین کریمین فاطمہ الزہرا سے اور حضرت عبداللہ حضرت رقیہ سے اللہ کے رسول کے نواسے تھے، اور دوسری کنیت ابو عمر تھی، اور یہ بھی انہی کی اولاد سے تھی۔ حضرت عبداللہ جناب رقیہ کی وفات کے بعض روایات کے مطابق 4 سال بعد تک زندہ رہے۔ تو بہرحال یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آیت مقدسہ سورۃ البقرہ پہلے پارے کے آخری رکوع کی آیت نمبر 137 پڑھی گئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں یہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگو اگر تمہارا ایمان اصحاب محمد کے ایمان کی طرح ہوا تو پھر تم ہدایت پہ ہو۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان سے ہٹا دیا، یاد رکھو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو ایسے لوگ کھلی اور صریح جو ہے بے راہ روی کے اندر ہے، بدبختی اور بدبختی کے اندر ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے پیغمبر علیہ السلام ان دشمنان دین سے اللہ آپ کو کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، کمال علم رکھنے والا۔ حضرات محترم، یہ آیت یہ ایک کسوٹی ہے اور معیار ہے صحابہ کے بعد آنے والے انسانوں کے ایمان کے لیے، اور بالخصوص یہ آیت جو ہے گواہ ہے جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے بڑی محبت، بڑا پیار تھا۔ اپنے آخری وقت میں بھی قرآن ان کے پاس کھلا ہوا تھا، اس کی تلاوت ہو رہی تھی۔ دوبارہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے مناقب ہیں۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد کبھی بھی جو ہے کوئی وہ بدکاری جسے ہمارے عرف کے اندر زنا کہتے ہیں اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا، شراب تک کو چکھا نہیں تھا،
یہ جو برائیاں عام تھی یہ برائیاں نہیں سمجھا جاتا تھا، کبھی ان کے تصور میں بھی نہیں آیا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کی بھی بد اخلاقی کا مظاہرہ انسان کر سکتا ہے۔ انتہائی با حیا آدمی تھے، انتہائی با اخلاق آدمی تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کے متعلق آپ کی زبان سے بارہا دفعہ جنت کی بشارت، صحیح البخاری کے اندر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما تھے، نیم دراز تھے، آپ کی ران سے اور بعض روایات میں آتا ہے آپ کی پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، دروازہ کھٹکھٹا ہے، آنے والے سے پوچھا جاتا ہے کون؟ کہا ابو بکر، آنے دو، اجازت ملتی ہے، تشریف لے آتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بات سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ بعد میں جناب عمر آتے ہیں، ان کو بھی اجازت ملتی ہے، وہ بھی اپنی بات کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دروازہ کھٹکتا ہے، پتہ چلا ہے کہ عثمان ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنا کپڑا سنبھال لیتے ہیں، برابر کر لیتے ہیں، جہاں ٹانگ سے کپڑا اٹھا ہوا تھا اس کو ڈھانپ لیا، بیٹھے، بات کی، چلے گئے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام، ابو بکر آئے، عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے ان کے آنے کی پرواہ نہ کی، آپ اسی حالت میں رہے، عثمان آئے تو آپ سیدھے ہو گئے، کپڑا ٹھیک کر لیا، یہ کیا بات؟ کہا عائشہ اگر میں اسی حالت میں رہتا عثمان حیا کر جاتے اور جس مقصد کے لیے آئے تھے اپنی بات نہ کرتے، یاد رکھو الا استحیی، کیوں نہ میں حیا کروں ایسے آدمی سے، تستحیی منہ الملائکہ، جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ایسا عظیم انسان۔ آج لوگ جو ہیں حضرات محترم، جہاں سوشل میڈیا کے فائدے بڑے ہیں وہاں اس کی مضرتیں بھی بڑی ہیں، نقصان بھی بڑے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پر اتنے لوگ بھونک رہے ہیں عثمان کے خلاف، ابو بکر کے خلاف، عمر کے خلاف، اتنی بکواس ہو رہی ہے، آپ کے ملک کے اندر ہو رہی ہے، ریاست مدینہ کا نام لینے والوں کے زیر سایہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کی توہین ہو رہی ہے، رسول مکرم کی توہین ہو رہی ہے، اصحاب محمد کی توہین ہو رہی ہے، اور علل اعلان توہین ہو رہی ہے، پرواہ کوئی نہیں۔ وہ اصحاب محمد، ان میں سے ایک ایک صحابی جو ہے جن کی شان و مقام، عزت و عظمت اور رفعت و مرتبہ جو ہے پوری دنیا کے مسلمان، ساری کائنات کی امتیں جمع ہو جائیں، ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایسے عظیم انسان حضرات محترم، اصل بات یہ ہے یہ جتنے بھی اپنے آپ کو مومنین کہنے والے ہیں، علل اعلان کے بات کہتا ہوں، حقیقت کے اندر یہ یہودی لوگ ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ سبا ابن سبا کی اولاد، اور یہ پورے پری پلان کے تحت جو ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہودی اتنی بکواس نہیں کر سکتے، عیسائی اس طرح نہیں پہنچ سکتے، ہندو اس طرح کی بات نہیں کر سکتے، اتنی مغلظات اور گالیاں مجوسی، سکھ اور غیر مسلم جو ہے صحابہ محمد کو نہیں نکال سکتے۔ اس کے لیے اعلی کار تیار کیے ہیں، نام نہاد جو ہے اسلام کا لبادہ پہنا کر جو ہے اصحاب محمد کو جو ہے برا بھلا کہلایا جا رہا ہے۔ حضرات محترم، یقین جانیے گا، یقین جانیے گا، یہ سارا کچھ سن کر کے دل جو ہے خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہوتے ہوئے کہاں گئی ہماری غیرت، کہاں گیا ہمارا ایمان۔ اصحاب محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ان میں سے ایک ایک صحابی جو ہے اس کی ایک ایک بات پہ اگر فطرتی طور پر جو ہے کسی دوسرے کو ہنسی آ جائے تو اللہ برداشت نہیں کرتا ہے کہ کہیں ان کا مذاق نہ ہو جائے۔ اگر چھوٹی سی بات جو ہے، چھوٹا سا مزاج جو ہے وہ کسی صحابی کے متعلق کر دیا جائے، اللہ برداشت نہیں کرتے ہیں، اللہ کے رسول برداشت نہیں کرتے ہیں، فطرتی مذاق برداشت نہیں کرتے ہیں اپنے پاک پیغمبر کے ساتھیوں کے متعلق، اور آج اتنی غلیظ اور گندی زبانوں کے متعلق استعمال ہو رہی ہے، پرواہ کوئی نہیں۔ پھر وہ ہمارے دوست اور ہمارے ساتھی ہوتے ہیں کہ ان کا اخلاق بڑا اچھا ہے، یہ ان کے دین کا حصہ ہے کہ دکھاؤ کچھ
اور کرو کچھ. اسے تقیہ بولتے ہیں. وہ نظر کچھ آتے ہیں. وہ شاعر نے کہا تھا نا، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دھوکہ دیتے ہیں یہ بازیگر کھلا. یہ وہ تماشبین ہے جو اصحاب محمد علیہ السلام کے متعلق جو ہے گندی زبان استعمال کرتے ہیں. عرض یہ کر رہا تھا، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق آسمان کے فرشتے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ حیا کرتے ہیں. اتنے با حیا آدمی تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے یہ عظیم صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ کے اندر اللہ کے رسول موجود تھے. میں آپ کا خادم بن کے وہاں موجود تھا. اس باغ کے دروازے کوئی دستک ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ دیکھو کون ہے، اجازت دے دو. اور ساتھ یہ بھی کہنا جو آئے ہے نا آنے والا، اسے اجازت بھی دینا، اسے جنت کی بشارت بھی دینا. دروازہ کھلتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ اللہ نے کہا تھا پیغمبر کو کہ آنے والے کو جو ہے جنت کی بشارت دینی ہے. زبان وحی سے آپ نے کہا تھا. دیکھا آنے والے ابو بکر ہیں. کچھ دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکتا ہے، دستک ہوتی ہے. ابو موسیٰ کہتے ہیں مجھے کہا جاؤ دیکھو کون ہے، جو آئے گا اسے کہنا آ جاؤ اندر اور ساتھ جنت کی بشارت دینا. کہا آنے والے کو دیکھا، وہ عمر تھے رضی اللہ تعالی عنہ. تیسری مرتبہ پھر دستک ہوتی ہے. کہا جاؤ جو آنے والا ہے نا اسے یہ کہنا کہ تمہیں آنے کی اجازت ہے. ایک دوسرا تمہیں جنت کی بشارت ہے. دو تیسرا کہنا کہ تمہیں ایک بہت بڑی مصیبت پہنچے گی، بڑی آزمائش سے دو چار ہوگے. کہا دروازے پہ دیکھا آنے والے عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا دیا. اور وہ مصیبت اور وہ آزمائش ان کی شہادت کے وقت اس سے ان کو سابقہ پڑا، واسطہ پڑا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے عرض کیا بار بار جنت کی بشارتیں ملتی ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام جنگ تبوک کی تیاری کے لیے منبر پہ تشریف فرما ہے، اعلان کر رہے ہیں جہاد کے لیے فنڈ دیا جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا اعلان سن کے عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ 100 بعیر باحلاسها واقطابها. میرے ذمہ ہیں 100 اونٹ ساز و سامان سمیت. اس پورے سفر کے اندر ان اونٹوں کے اوپر جو سامان ان کی سواری کے لیے ضروری ہے وہ سارا کچھ میرے ذمہ ہے. حضرات محترم، ایک اونٹ کی کتنی قیمت ہے اس وقت؟ آپ اندازہ کیجیے گا اونٹ اتنا قیمتی ہوتا تھا. نبی اکرم علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر جناب علی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا اگر تیرے ذریعے سے اللہ ایک بندے کو اسلام کی ہدایت نصیب فرما دے یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اونٹ اتنا قیمتی چیز تھی. تو کہا جناب عثمان نے 100 اونٹ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر اعلان کیا، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ 100 بعیر باحلاسها واقطابها. میرے ذمہ 200 اونٹ میں دیتا ہوں. آپ نے پھر اعلان کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام کا اعلان تیسری بار سن کے کہا کہ جناب عثمان علیہ 300 بعیر باحلاسها واقطابها. اللہ کے رسول میرے ذمہ 300 اونٹ میں دیتا ہوں. اتنے خوش ہوئے نبی اکرم علیہ السلام. آپ نے فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعد هذه اليوم. آج کے دن کے بعد اگر عثمان ایک نیکی بھی نہ کرے اس کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے. یہ تو جناب عثمان نے کہا تھا نا، اپنے ذمہ لیا تھا. اور جب دینے کی باری آئی نا یہ سارا کچھ دینے کے ساتھ ساتھ جناب عثمان رضی اللہ عنہ 1000 دینار لے آئے. 1000 دینار اور لے آئے. یہ وعدہ کر کے گئے تھے، وعدے سے زائد 1000 دینار اور لے آئے اور لا کر کے اللہ کے رسول کی جھولی میں ڈال دیا. حضرات محترم، صرف 20 دینار اگر کسی آدمی کے پاس ہو نا آج
اس کے اوپر زکوٰۃ کا نصاب لاگو ہو جاتا ہے، 7.5 تولہ سونا بنتا ہے، 20 دینار ہو، 20 دینار ہو 7.5 تولہ سونا بنتا ہے۔ اور اگر آپ 1000 دینار کو تولوں کے اندر تقسیم کریں، لے کے آئے، یہ 375 تولہ سونا بنتا ہے۔ 375 تولہ سونا یہ وعدے کے بغیر اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں دین اسلام کے غلبے کے لیے، اس جنگ کے لیے دیا تھا، جو جنگ جو ہے جس کے متعلق اللہ نے پوری سورت جو ہے سورہ برات اتار دی، سورہ توبہ اتار دی، اور جس جنگ کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس جنگ میں شامل ہونے والے لوگ جو ہیں ان پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے، اس جنگ کی تیاری کے لیے۔ اور اللہ کے رسول کی زندگی کی یہ وہ جنگ ہے جو عیسائیوں کے خلاف اور اتنے دور دراز سفر کے لیے سفر طے کر کے لڑی گئی تھی۔ حضرات محترم، عیسائی ایسے ہی نہیں عثمان کو یاد کرتے کہ اسلام کی جو پہلی جنگ عیسائیوں کے خلاف ہوئی تھی، اور جہاں جا کر عیسائیوں کے اوپر جو ہے اسلام کا رعب اور دبدبہ بٹھا دیا گیا تھا، اس جنگ کی تیاری کے لیے بنیادی کردار اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تعاون تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ جو ایک غازی کو، ایک مجاہد کو تیار کرتا ہے اس کے لیے جنت ہوتی ہے، اور یہ تو ہزاروں غازیوں کو تیار کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے لیے ہزاروں جنتیں۔ حضرات محترم، یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یوم الدار ایک بڑا معروف دن ہے جس دن جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت بڑی دردناک ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بڑی دردناک ہے، اور ہمارے عرف کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ کا 10 دن جو ہے پانی بند رہا تھا، ہے گپ جھوٹ ہے لیکن پھیلا دیا گیا ہے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات صحیح سندوں کے ساتھ ہے، جناب عثمان رضی اللہ عنہ کا پانی 40 دن تک بند رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی بالکنی سے جھانکتے ہیں اور لوگوں کے سامنے 3 پیغام پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اس اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس اللہ اور اسلام کو تم ماننے والے ہو، مجھے بتاؤ، جب مسلمان مدینے کے اندر آئے، مدینے میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جسے بیر روما کہا جاتا ہے، مسجد قبلہ تین جو ہے اس کے شمال کی جانب وہ کنواں تھا، اور اس کنویں کا نام پتہ کیا پڑ گیا بعد میں؟ بیر الجنہ، جنت کا کنواں اسے کہا جانے لگ گیا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ بیر روما کو بیر جنت، جنت کو کنواں کیوں کہا جاتا تھا؟ اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور لوگوں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، اسلام کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، مدینے کے اندر وہ یہودی کی ملکیت تھا وہ میٹھا چشمہ، اس کے علاوہ میٹھا چشمہ کوئی نہیں تھا، وہاں سے مسلمان پانی خرید کے پیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، کون ایسا آدمی جو یہ بیر روما خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، بدلے میں اس سے بہتر اللہ اسے جنت کا چشمہ عطا فرمائے گا۔ اور میں تمہیں پوچھتا ہوں، بتاؤ، میں نے اپنے خالص مال سے وہ چشمہ خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، کہ ایسا ہے کہ نہیں؟ سننے والے سب لوگوں نے گواہی دی تھی، اللہم نعم، اللہ کی قسم جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اس موقع پر بھی جنت کی بشارت ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اسلام کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، یہ مسجد نبوی جس میں ایک نماز پڑھے 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے، یہ مسجد نبوی جو ہے نمازی زیادہ ہو گئے، جگہ تنگ پڑ گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ اس کے ساتھ فلاں قطع اراضی جو ہے خالی ہے، جو بندہ اسے خرید کے مسجد میں شامل کر دے گا،
بدلے میں اس سے بہتر اللہ اسے جنت میں محل دے گا. میں نے اپنے خالص مال سے اسے خرید کر مسجد میں شامل کیا تھا, آج تو مجھے وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے نہیں دے رہے. اتنے مظلوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, سب نے کہا تھا اللہم نعم, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا, آپ نے وہ جگہ خرید کے مسجد کے وقف کی تھی, پھر جنت کی بشارت دے دی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق. فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت کے اندر میرا رفیق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے, اچھا یہ یہودیوں کی نسل جو ہے جنہوں نے اسلام کا لباس پہن لیا تو اس دور میں شروع ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بات عرض کرتا, مکے کے اندر تشریف فرما ہے, حج کا موقع ہے, یہ عراق و مصر, یہ اس وقت ایران, عراق, مصر, یہ تقریباً جو ہے یہ ایک ہی ملک تصور ہوتا تھا. یہ بعد میں چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے. وہاں کا ایک آدمی آیا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ بڑی مجلس لگی ہوئی ہے, یہ کن لوگوں کی ہے؟ کہا قریش کی. کہا یہ بزرگ درمیان میں بیٹھے ہوئے کون ہیں؟ کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا, کہا عبداللہ بن عمر میں کچھ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا پوچھو. کہتے ہیں کیا جنگ احد میں عثمان میدان سے بھاگ نہیں گئے تھے؟ حضرت ابن عمر کہتے ہیں جی بھاگ گئے تھے. کہتا دوسری بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں, غزوہ بدر سے حضرت عثمان پیچھے نہیں رہ گئے تھے, شامل نہیں ہوئے تھے جنگ بدر میں؟ کہا بالکل نہیں شامل ہوئے تھے. کہا تیسرا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے حوالے سے حضرت عثمان اس میں شامل نہیں تھے؟ کہا بالکل نہیں شامل تھے. کہتا اللہ اکبر, بڑا خوش ہوا کہ ہم جو عثمان کے خلاف بغض رکھتے ہیں وہ ابن عمر کی شہادت سے بھی ثابت ہو گیا. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا سن, میرے پاس رک, ان کا جواب بھی لے کے جاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ابین لک, میں تمہیں وضاحت کے ساتھ بتاتا ہوں ان تینوں باتوں کا. یہ تم جو کہہ رہے ہو نا غزوہ احد سے بھاگ گئے تھے, میدان سے بھاگے تھے, یہ جو بھگدڑ مچی تھی نا اچانک حملے پہ, یہ صرف عثمان ہی نہیں تھے, بہت سارے مسلمان جو ہے اچانک حملے سے بھاگ دوڑ کر گئے. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ نے سارے کو معاف کر دیا ہے. جہاں بھاگنے کا ذکر آتا ہے وہاں اللہ کے اس بھاگنے پر معافی کا ذکر بھی آتا ہے. اس لیے یہ تو کوئی عیب نہیں رہا, جب اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے باقی تمہارا یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے. اور دوسری بات غزوہ بدر میں شامل نہ ہونے کی, سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب زادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت عثمان کی بیوی تھیں, بیمار تھیں. حضرت رسول اکرم علیہ السلام فرمایا عثمان تم اپنی بیوی کی تیمارداری کے لیے مدینے کے اندر رہو. حضرت عثمان کو بھی چھوڑ کے گئے ان کی خدمت کے لیے, اسامہ بن زید کو بھی چھوڑ کے گئے کہ عثمان کی معاونت کرنی ہے ساتھ, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تم نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے, ان کی تیمارداری کرنی ہے, علاج دارو کرنا ہے ان کا. اور یاد رکھو تم غزوہ بدر میں شامل ہونے والوں کے برابر شریک ہو, تمہیں وہ اجر بھی ملے گا اور وہ غنیمت کا مال بھی ملے گا. شامل نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اجر میں بھی شریک کیا ہے اور ساتھ ہی غنیمت میں بھی شریک کیا. اور یہ بات یاد رکھیں حضرات محترم, میں پہلے بھی کئی دفعہ اسی منبر سے یہ بات آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں, نیکی نماز پڑھنا نیکی نہیں ہے, جہاد کرنا نیکی نہیں ہے, حج کرنا نیکی نہیں ہے. یہ نیکیاں تب ہیں جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ جاتا ہے, تب یہ نیکیاں بنتی ہیں, وگرنہ بنفس ہی یہ نیکیاں نہیں ہیں. اگر یہی نیکی ہوتی, ابھی ہم نے جمعے
کی نماز پڑھنی ہے 2 رکعتیں ہم 3 پڑھ لیں، اگر رکعتیں ہی اچھی ہیں، رکعتیں جتنی اللہ کے رسول نے کہہ دی ہیں اتنی پڑھیں گے تو وہ نیکی ہے۔ جس آدمی کو آپ نے کہہ دیا آپ نے جنگ میں شامل ہونا ہے وہ شامل ہوگا، نیکی ہے۔ جس کو کہا کہ آپ نے شامل نہیں ہونا وہ شامل نہیں ہوگا، یہ نیکی ہے۔ حضرت عثمان کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا آپ نے جنگ بدر میں شامل نہیں ہونا، وہ شامل نہیں ہوئے تھے، آپ کی بات مان اصل نیکی ہے، تو آپ کو شامل قرار دیا گیا۔ تیسری جو بیعت رضوان کی بات کرتے ہو، یاد رکھو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ کہتے ہیں اگر مکے کے ہاں، مکے والوں کے ہاں عثمان سے زیادہ کوئی محترم شخص ہوتا تو اللہ کے رسول اس کو بھیجتے مکے کے اندر، اپنا نمائندہ بنا کر جناب عثمان کو بھیجا تھا۔ سب سے عزت والے مکے والوں کے ہاں جناب عثمان رضی اللہ عنہ تھے، اللہ کے رسول نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا۔ اور پھر یہ بات کہتے ہو، سنو جب بیعت رضوان ہوئی تھی نا، وہ بیعت ہوئی بھی اس لیے تھی کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی سنو کہ اللہ کے رسول نے 1500 صحابہ کی جو بیعت دی تھی ان میں اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے دوسرے ہاتھ میں رکھتے ہوئے صحابہ کرام کو دکھایا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کی طرف سے محمد رسول اللہ بیعت کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم انسان تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی، پوچھا گیا کہ ذی النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ان کو یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح دیا تھا، اور کہا تھا کہ اگر عثمان میری اور بیٹی بھی ہوتی تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اصحاب محمد کی مجموعی طور پر عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ایمان کو بچانا ہے، اصحاب محمد کے ایمان کو اپنا معیار بنانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ سے تندرستی عطا فرمائے، پریشان حالوں کے اللہ پریشانی کو فرمائے، مقروضوں کو اللہ تعالیٰ سے خدا سے نجات عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں اللہ خیر و برکات نازل فرمائے، ہم میں سے ہر ایک کی جان مال ایمان عزت کے اندر حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کے ہاتھ میں اللہ رحم فرمائے، مسلمان جہاں جہاں مظلوم مجبور بے بس بے کس بے سہار ہیں اللہ خیر سے ان کی مدد فرمائے، مسلمانوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائے، ہمارے فوج و جان کے اندر علی مطلب و آسان فرمائے۔